बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे तकरीबन 23 या 24 घंटे पहले एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शदीद तरीन बुरी तरीन शिकस्त हुई है। बल्कि मुझे यूं कहने दीजिए कि ये आलमी सतह के ऊपर ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के मौक़िफ़, हमारा हमने जो 10 साल बल्कि पिछले 20 साल के अंदर जो हमने एक बयानिया बनाया जहां पर हम अपनी कौम को लेकर गए, हर एक चीज़ को समझिए शिकस्त का आगाज़ हुआ। ये बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन ऑब्वियसली जब ताकतवर जो है ना वो समटाइम कहते हैं कि हाथों से लगाई हुई गिरे ना मुंह से खोलना पड़ती हैं, तो ताकतवरों की गलती है। हम इमरान दुश्मनी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारा फोकस इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान को ये कर दे, इमरान खान को फलां कर दे, इमरान खान को ढुमका कर दे कि उससे हमारी रियासत को क्या नुकसान पहुंच रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है, दुश्मन कैसे हमसे फायदा लेके जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कैसे, क्यों और किस तरह से हुआ, 23 घंटे पहले ये कौन सी मीटिंग हुई और इसे किस तरह से शिकस्त हुई है या शिकस्त का आगाज़ हुआ है, इसके ऊपर हम जरा तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम, चूंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इसके ऊपर बात करें तो फौरी तौर पर जो है ना वो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। जी आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट, आप फौज मुखालिफ, आजकल तो एक नया चूरन मार्केट में आ गया है जी। आप जरा सी तनकीद करते हैं ना, जायज़ तनकीद भी, तो कहा जाता है जी आप एंटी स्टेट हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, बल्कि आप ये जो फौजी इदारों को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और इससे आप पाकिस्तान के एटमी हथियारों से पाकिस्तान को जो है ना वो पीछे करना चाहते हैं, बल्कि एटमी हथियार को जो है ना वो नोचना आपका मकसद है और आप बैरूनी ताकतों के एजेंट है, इस हद तक कह दिया जाता है। आप सुनकर हंसेंगे और हैरान होंगे कि यहां पर तनकीद करें तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। मैं मिसाल है एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए अवाम और फौज में दूरियां पैदा कर दी गई हैं। अवाम के दिल में बिठा दिया गया है कि फौज जमहूरियत और इंसानी हकूक की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मुहिम का मकसद एटमी असासों से महरूम करना है। यह हो गया तो पाकिस्तान को इराक, लीबिया, शाम और यमन बनने में देर नहीं लगेगी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मकसद है, इसका मकसद जो है, यानी ये लोगों के दिलों में बिठा दिया गया है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो जमहूरियत की दुश्मन है, इंसानी हकूक की दुश्मन है। अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा कर दी गई हैं और जो है ना वो इसका मकसद एटमी हथियार हमसे छीन लेना है। अच्छा, जावेद चो साहब की बात को एक मिनट के लिए दुरुस्त तस्लीम करते हैं, मान लेते हैं जावेद चो साहब सही बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फौज और अवाम के दरमियान किसने दूरियां पैदा की? क्या वो हम जैसे लोगों ने, हम जैसे सहाफ़ियों ने पैदा की? क्या हम बैठकर फौज के, आज तक आपने मेरी तमाम वीडियोस को शुरू से सुनना है, मैंने आज तक किसी भी, या मैंने या मेरी तरह के और तमाम जर्नलिस्ट हैं, कभी भी हमने कोई जहरीला प्रोपेगेंडा किया कभी फौज के खिलाफ? कुछ तरह से हम तो बात करते हैं जो सही और गलत है उसकी, यानी कि फौज के खिलाफ तो मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं की। फौज के खिलाफ कौन बात करता है? आइए मैं आपको उनके चेहरे दिखाता हूं ना, फिर आपको पता चलेगा कि असल 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 मुजरिम कौन है। सुनिए जनाब, मुनीफ फारूक साहब का मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूं। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं आज की इस्टेब्लिशमेंट का टॉप, ये कह रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, वो कह रहे हैं जी आज की इस्टेब्लिशमेंट का टॉप नफरत इमरान में परवान चढ़ा है। इमरान खान ये जंग जीत नहीं सकेंगे, बल्कि लड़ाई जारी रही तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये मुनीफ फारूक साहब बता रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का टॉप है, यानी जो 5-7 बड़े बड़े जर्नैल हैं, वो नफरत इमरान खान में परवान चढ़े हैं। ठीक है, यानी वो ये समझते हैं, यानी मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के 70 से 80% लोगों का महबूब लीडर है, जो जमहूरियत में माना जाए तो वो इस वक्त आपका वज़ीर आज़म होता, वो उसकी नफरत में, जो एस्टेब्लिशमेंट का टॉप है, यानी कि वो जो 5-7 जर्नैल हैं, वो उसकी नफरत में परवान चढ़े हैं। तो मुझे बताइए कि अवाम के दिलों के अंदर फौज के बारे में नफरत हम डाल रहे हैं या मुनीफ फारूक जैसे लोग डाल रहे हैं या जावेद चौधरी जैसे लोग डाल रहे हैं, जो दिन रात आकर जो है ना वो बैठ के बताते हैं कि भाई तुम्हें टांग देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें। तो इमरान अवाम के दिलों में फौज के खिलाफ नफरत कौन डाल रहा है? फौज के खिलाफ नफरत हम लोग तो नहीं डाल रहे हैं, हम लोग तो नहीं डाल रहे हैं।
منیف فاروق جیسے لوگ جو بیٹھ کر بتاتے ہیں، اور پھر یہاں نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ایک اور سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو مزید اندازہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، منیف فاروق صاحب مزید کیا کہتے ہیں: ادارہ اپنے چیف کی پالیسی پہ چلتا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں، ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے کیا جذبات ہیں۔ 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، منیف فاروق نے کلیئر کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2027 تک آپ بھول جائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے کیا جذبات ہیں۔ یعنی یہ جو جاوید صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عوام کے دلوں کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ فوج جمہوریت کی دشمن ہے، فوج انسانی حقوق کی دشمن ہے۔ تو وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو آپ کے منیف فاروق صاحب ہیں یا اس طرح کے ٹاؤٹ ہیں جو روز رات بیٹھ کر ڈولے شولے دکھا کے کہتے ہیں تم دے گی فوج تو انو، فوج تو یہ کر دے گی، فوج تو انو پھانسیاں لے دے گی، فوج تو انو ٹانگ دے گی۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی 2027 تک عوام، یعنی عوام جو دل کہتی رہے، جمہوریت جو دل کہتی رہے، 8 فروری کا جو دل نتیجہ نکلے، الیکشنز کا جو دل نتیجہ نکلے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2027 تک اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کی مرضی پہ چلتی ہے، آرمی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹاپ یعنی کہ جو چیف ہوتا ہے اس کے اوپر پوری فوج چلتی ہے، اور جو پورا سب سے اوپر چیف ہے، آرمی چیف، ان کے دل میں آپ کے لیے پتہ نہیں کیا جذبات ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عوام کو جب پتہ چلے گا، اور جب اس طرح کے بھونپو اور اس طرح کے ٹاؤٹ بیٹھ کر کہانیاں سنائیں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو کیا عوام کیا پھر ان کے لیے زندہ باد کے نعرے تو نہیں لگائے گی نا؟ مطلب کہنے کا مطلب ہے یہ غلط فہمیاں، یہ ڈرامے بازیاں یہ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو اٹھاتے ہیں، عمران خان، تو یہ ادھر اٹھانے والے کون سے لوگ ہیں؟ ان بھونپوؤں کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا؟ ان بھونپوؤں کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو ڈرامے بازی دن رات چلا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دن رات آپ ڈراوا دیتے ہیں، دن رات آپ کہانیاں سناتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ بھائی سمجھیے، فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں، عمران ریاض نہیں ہے، نجم الحسن باجوہ نہیں ہے، یا عمر دراز گوندل نہیں ہے، یا طارق متین نہیں ہے۔ اس بات کو پلیز سمجھیے، یہ لوگ بیٹھ کر عوام کے اور فوج کے دلوں میں دوریاں نہیں ڈال رہے، یہ تو رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے، میں ان سب لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی بھی جو ہے نا وہ نہ کسی نجی محفل میں، نہ پبلکلی، نہ کسی ویڈیو میں فوج کے خلاف بات کی ہے۔ تو یہ لوگ جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں انہیں آپ جو ہے وہ ہیرو بنا کے آپ نے چلایا۔ حسن ایوب جیسے لوگ، منیف فاروق جیسے لوگ جو دھمکیاں دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو آ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی فیصلہ رک گیا، جہاں سے رکوانا تھا انہوں نے ہی رکوایا فیصلہ۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا بھائی جو یعنی عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہے، جمہوریت ان کے کنٹرول میں ہے، یہ لوگ آ کے کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ یہ لوگ آ کے کہانیاں سناتے ہیں۔ بات اس پہ کریں گے تو ناظرین کرام بہت لمبی چلی جائے گی، پھر ساری ویڈیو اسی کے اندر چلی جائے گی، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا۔ اچھا سنیے جناب، اب اگلی کہانی سنیے، جو مزید جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ خبر ہے۔ اب یہ بھی میں خبر دوں تو یہ مجھے مت کہیے گا کہ میں اب اینٹی فوج ہو گیا ہوں۔ میں اینٹی فوج نہیں ہوں۔ سب جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرے فوج کے لیے کیا جذبات ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ ابھی سے کچھ 23-24 گھنٹے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے بھارتی سیکریٹری خارجہ، جو بھارت کے جو وزارت خارجہ کے وزیر خارجہ کے بعد ٹاپ آف دا ٹاپ پرسن ہے، وکرم مصری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے فارن منسٹر سے، اور یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل بتائی جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں بھارت کی جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا گیا ہے افغانستان کے طالبان کی طرف، دوستی کا ہاتھ یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے، اور جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو $500 ملین جو انویسٹ کیے گئے تھے چابہار پورٹ کے اوپر، جو کہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اس پورٹ کے ذریعے جو افغانستان ہے اس کی تجارت کو بڑھایا جائے، اور اس میں بھارت ان کا ساتھ دے۔ بھارت کیا کرے گا؟ بھارت ان کی جو کرکٹ ٹیم ہے افغانستان کی اس کا بیکاٹ نہیں کرے گا، بھارت ان کو سپورٹ کرے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، آج میرے اور آپ کے ہاتھ ملنے کا وقت ہے کہ ہماری طرف، ہماری جو بارڈر ہے وہاں پر لڑائی چل رہی ہے، ادھر سے ادھر حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر حملے ہو رہے ہیں، ہم پکتیا اور خوست میں فضائی بمباری کر رہے ہیں، وہ ہمارے جوانوں کو، وہاں سے آئے ہوئے لوگ یعنی کہ جو یہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم اس چیز کے آرکیٹیکچر تھے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 3-4 سال پہلے ہم ڈولوں پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے ایک دفعہ نکلنے دیں امریکہ کو یہاں سے، بھارت کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، دریائے آمو میں ڈبو دیں گے، دریائے کابل میں ڈبو دیں گے، ان کے اس نظریے کو کہ یہ پاکستان کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
آج وہ جفیاں ڈال رہے ہیں، آج وہ اپنی جو ہے وہ پالیسی کو کہاں سے کہاں پر لے کے جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں خدا کے لیے؟ مجھے یہ بتائیے، اس خبر سے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری کیا سے رہ گئی ہے اس کے بعد؟ ہم تو ہمارے تو ڈی جی آئی ایس آئی نے وہاں پر جا کے چائے کا کپ پکڑ کے کہا تھا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. بھارتی اخباروں نے اس وقت نوحے لکھے تھے، وہاں پر جو ہے نا وہ ان کے سفارت خانوں میں ماتم کیے گئے تھے. تو مجھے یہ بتائیے واٹ ڈڈ گو رانگ؟ غلط کیا ہوا؟ آج وہی بھارت ہے، وہی وہ لوگ ہیں، آج وہی سب کچھ ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو کس کی شکست ہے؟ مجھے یہ بتائیے. باقی ایک اور خبر، انتہائی اہم خبر، 15 جنوری کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 15 جنوری کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو اسلام آباد میں قتل عام ہوا اس کے اوپر بریفنگ ہے. 22 جنوری کو امریکی کانگریس کے اندر اس کے اوپر بریفنگ ہے. مجھے بتائیے، آج آپ نفرت کریں، محبت کریں، جھپیاں ڈالیں عمران خان سے، آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. عمران خان کی دشمنی میں کہیں ہم چیزیں اتنی نہ ہو جائیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی بہت نقصان ہو جائے، بہت چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.